باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 14 باب۔ بت پرستوں کی سزا۔ اور اسرائیل کے بزرگوں میں سے بعض آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، ان آدمیوں نے اپنے دلوں میں بتوں کو نصب کیا ہے اور اپنی بدی کی ٹھوکر کو اپنے چہروں کے سامنے رکھا ہے۔ تو کیا ایسے لوگ تجھ سے سوال کریں گے؟ اس لیے تو ان سے بات کر اور ان سے کہہ دے، مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے میں سے ہر ایک جو اپنے دل میں بتوں کو نصب کرتا ہے اور اپنی بدی کی ٹھوکر کو اپنے چہرے کے سامنے رکھتا ہے اور پھر نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس آنے والے کو اس کے بتوں کی کثرت کے باوجود جواب دوں گا، تاکہ اسرائیل کے گھرانے کو انہی کے خیالات میں پکڑ لوں، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی کثرت کے باعث مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو اسرائیل کے گھرانے سے کہہ دے، مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آ جاؤ اور اپنے سب مکروہات سے منہ موڑ لو، کیونکہ اسرائیل کے گھرانے میں سے اور ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیل کے درمیان رہتے ہیں، ہر ایک آدمی جو مجھ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بتوں کو نصب کرتا ہے اور بدی کی ٹھوکر اپنے چہرے کے سامنے رکھتا ہے اور پھر نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے سوال کرے، اسے میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا اور میں اپنا چہرہ اس آدمی کے خلاف کروں گا اور میں اسے نشان اور ضرب المثال ٹھہراؤں گا اور اپنی امت میں سے اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ یوں تم جانو گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب کھانے دیا اور میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاؤں گا اور اسے اپنی امت اسرائیل میں سے ہلاک کر دوں گا، اور دونوں اپنی بدی کی سزا اٹھائیں گے۔ سوال کرنے والے کی بدی کی سزا نبی کی بدی کی سزا کے برابر ہوگی، تاکہ بعد ازاں اسرائیل کا گھرانہ مجھ سے بھٹک نہ جائے اور نہ آگے کو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے اپنے آپ کو ناپاک کریں، بلکہ وہ میری امت ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ مولا خداوند کا فرمان ہے، سزا راست ہے۔ اور میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا، اے ابن بشر، جب کوئی سرزمین میرے خلاف سخت خطا کر کے میرا گناہ کرے اور میں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں اور اس کی روٹی کی ٹیک توڑ ڈالوں اور اس پر کال بھیجوں اور اس میں انسان و حیوان ہلاک کر دوں، تو اگرچہ یہ 3 آدمی نوح اور دانیال اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی اپنی صداقت کی وجہ سے یہ فقط اپنی ہی جان کو بچائیں گے۔ مولا خداوند کا فرمان ہے، اگر میں کسی سرزمین میں وحشی درندے بھیجوں جو اسے غیر آباد کر کے ویران کریں، یہاں تک کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے،
تو میری زندگی کی قسم کہ اگرچہ یہ 3 آدمی اس میں ہوں، مولا خداوند کا فرمان ہے، تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، یہ فقط آپ ہی بچیں گے، پر سرزمین ویران ہو جائے گی۔ یا اگر میں اس سرزمین پر تلوار لاؤں اور کہوں کہ اے تلوار سرزمین میں سے گزر جا، اور میں اس میں انسانوں اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو میری زندگی کی قسم اگرچہ یہ 3 آدمی اس میں ہوں، مولا خداوند کا فرمان ہے، تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے اور نہ بیٹیوں کو، یہ فقط آپ ہی بچیں گے۔ یا اگر میں اس سرزمین میں وبا بھیجوں اور خون ہی سے اپنا قہر اس پر ڈھیلوں تاکہ وہاں کے انسان اور حیوان کاٹ ڈالوں، تو اگر نوح اور دانیال اور ایوب اس میں ہوں، تو بھی میری زندگی کی قسم، مولا خداوند کا فرمان ہے کہ یہ نہ بیٹوں کو بچائیں گے اور نہ بیٹیوں کو۔ اپنی صداقت کی وجہ سے یہ فقط اپنی ہی جان کو بچائیں گے۔ پس مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کتنا زیادہ یوں کیوں نہ ہوگا جب میں 4 عظیم بلائیں یعنی تلوار اور کال اور وحشی درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں گا تاکہ اس میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، لیکن اس میں کچھ بچے ہوئے باقی رہیں گے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں جو نکالے جا کر تمہارے پاس آئیں گے، تو تم ان کی روش اور اعمال دیکھو گے اور اس آفت سے جو میں یروشلم پر لایا ہوں، یعنی اس سب کچھ سے جو میں نے اس پر بھیجا ہے، تسلی پاؤ گے، اور وہ بھی جب تم ان کے طریقوں اور اعمال کو دیکھو گے، تمہیں تسلی دیں گے، اور تم جانو گے کہ میں نے اس میں جو کچھ کیا ہے عبث نہیں کیا، مولا خداوند کا فرمان ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔